السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنی پہلی کلاس میں کلاس 7 کی حمد پڑھی تھی۔ آج ہم سبق نمبر 2 کی بلند خوانی کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے صداقت و دیانت کے پیکر۔ اس سبق میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ان کی ایمانداری اور سچ بولنے اور امانت داری کے متعلق پڑھیں گے۔ بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین انسانی صفات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کی تکمیل فرما دی اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین اسلام حق اور سچائی کا علم بردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے امین ہیں۔ امین ہونا کیا ہے؟ کسی امانت کا تحفظ کرنا اور اسے ایسے ہی لوٹا دینا جیسی وہ سونپی گئی ہے۔ انسان اس وقت امین کہلاتا ہے جب لین دین میں، کاروبار میں امانت کا پاس رکھے، ایک ایک پیسے کا حساب اور کتاب کرے۔ امانت صرف روپے پیسے تک ہی محدود نہیں بلکہ راز کی حفاظت بھی امانت ہے، اور مالک کی بھی۔ جب آپ کسی مجلس میں یا محفل میں موجود ہوں اور وہاں ہونے والی گفتگو کسی دوسرے فریق کو اس غرض سے پہنچا دیں کہ ان دونوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بے اعتمادی پیدا ہو جائے اور یہ بات بڑھتے بڑھتے مار کٹائی تک پہنچ جائے، تو آپ کا یہ عمل خیانت کہلائے گا، کیونکہ آپ نے راز کو امانت نہیں سمجھا۔ امانت تو یہ ہے کہ جو بات جہاں سنی جائے وہیں تک محدود رکھی جائے۔ ہاں، البتہ اگر اشارہ ہو کہ فلاں فلاں کو یہ پیغام دینا ہے تو اتنا ہی پیغام پہنچانا چاہیے اور اپنی طرف سے اسے بڑھا چڑھا کر نہیں بتانا چاہیے، نہ اس میں کمی کرنی چاہیے۔ پیغام پہنچانے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں وہ بغیر کمی بیشی کیے میں تم تک پہنچا دیتا ہوں، اس میں اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ نہیں کرتا۔ مالک کی امانت یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ مالک کا حق یہ ہے کہ اس سے ملازمت کے لیے طے کی گئی شرائط کا خیال رکھا جائے، نہ وقت میں کمی بیشی کی جائے اور نہ طے کی گئی شرائط میں منمانی تبدیلی کی جائے۔ جتنا کام مقرر کیا ہے وہ خوش اسلوبی سے کیا جائے۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے کام کو ٹالنا اور وقت گزارنا سب امانت میں خیانت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سوائے سچ کے کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کی وجہ سے نبوت سے قبل ہی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر حق اور سچائی کا بیڑا سونپا گیا۔ یہاں امانت صرف روپے پیسے کے لین دین کو ہی نہیں بلکہ راز کی حفاظت کو بھی امانت کہا گیا ہے، اور پیغام کو ٹھیک ٹھیک پہنچانے کو بھی۔ اس کے علاوہ اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے ادا کرنا امانت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح امانت دار کا سچا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ عرب معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں انجام پاتے اور خون خرابے سے بچاؤ ہو جاتا۔ اس کی مثال تعمیر کعبہ اور حجر اسود کی تنصیب پر ایک بڑی لڑائی کو روکنا تھا۔ اہل مکہ کا یہ اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت کی وجہ سے تھا۔ ہمارے دین میں سچائی کی بہت اہمیت ہے، یہاں تک کہ اسے کامیابی کی معراج قرار دیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ سچائی کا عام مفہوم تو یہی لیا جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ سچ بولے، سچے لوگوں کی صحبت میں رہے، لیکن اسلام میں سچائی کے گہرے معنی لیے جاتے ہیں۔ سچائی صرف سچ بول لینا ہی نہیں بلکہ عہد اور اقرار کو پورا کرنا بھی سچائی میں شامل ہے، یعنی سچائی زبان کی ہوئی، سچائی دل کی ہوئی اور سچائی عمل کی ہوئی۔ سچے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے سچائی کے اثرات قائم ہوتے ہیں۔ دل کی سچائی یہ کہ زبان سے سچ نکلے اور یہ بات دل کی گہرائی سے نکلے۔ منافق اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کر لیتے تھے،
لیکن یہ بات وہ دل کی گہرائی سے نہیں کہتے تھے۔ اپنے لوگوں میں لوٹتے ہی وہ مذہب اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل حقیقت سے آگاہ فرما دیا۔ ترجمہ: اللہ جتائے دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، سورہ منافقون میں موجود ہے۔ اسی طرح عمل کی سچائی یہ ہے کہ عبادات توجہ اور خلوص سے ادا کی جائیں۔ اگر نماز میں عاجزی کا اظہار کرنا صرف دکھاوے کے لیے ہو تو ایسا شخص اپنے عمل میں سچا نہیں کہلاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں زبان کی سچائی، دل کی سچائی اور عمل کی سچائی ہوگی وہ کامل انسان ہوگا۔ ایک موقع پر ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا ایک مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا، ہو سکتا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی راہ ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جو آدمی سچ بولتا ہے وہ سچ بولتے بولتے صدیق ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بدکاری کا راستہ ہے اور بدکاری دوزخ میں لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتے بولتے خدا کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ راست گفتاری اور دیانت پیغمبروں کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں بچپن سے ہی یہ دونوں صفات موجود تھیں۔ اہل مکہ بے دھڑک اپنی قیمتی اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتاً رکھوایا کرتے تھے، حتیٰ کہ سخت مخالفت کے باوجود بھی وہ اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھواتے رہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار کی امانتیں تھیں۔ ایسے نازک موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی امانتوں کا پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ فلاں فلاں شخص کو اس کی امانت پہنچا کر ہجرت کر لینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی عادات و اطوار کے سبب انہوں نے کافروں کے دلوں پر حکومت کی، جس کی بڑی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صادق اور امین ہونا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے سچائی پر بہت زور دیا ہے۔ جو وعدہ کریں اور جس چیز کا اعتراف کریں اسے پورا کریں۔ اسی طرح سچ بولنے والوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر واضح کیا کہ ایک مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کے سبب ہی اہل مکہ اپنی امانتیں بے دھڑک بے خوف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان امانتوں کا پاس رکھتے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیں اور انہیں ان لوگوں تک پہنچا کر ہجرت کا حکم دیا۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر امانت دار تھے اور ان کے لیے سچ بولنا اور امانتوں کا پاس رکھنا کس قدر ضروری تھا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم اس سبق کو مکمل طور پر پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ آپ لوگ بھی اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے اور اس کے مشکل الفاظ کو انڈر لائن کر کے اس کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔